ایک مرتبہ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرید بنا ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سرید کھا رہے تھے تو سرید میں سے تسبیح کی پڑھنے کی آوازیں آ رہی تھی کہ وہ سرید جو کھانے کا پڑا ہوا تھا، جو کھانے کی چیز تھی، وہ تسبیح کر رہی تھی اللہ تعالیٰ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا کیا تم بھی سن رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ مجھے بھی آواز آ رہی ہے. کہا ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے. تو یہ بے جان چیزیں، ان کے اندر بھی اللہ نے شعور رکھا ہے. یہ مسجد اس کے اندر بھی ہے، بے جان چیز ہے، مٹی کی سیمٹ کی عمارت ہے، پتھروں کی عمارت ہے، لیکن اس کے اندر ایک زندگی اللہ نے رکھی ہوئی ہے. اس زندگی کی وجہ سے یہ اللہ کو پہچانتی ہے. اس کے اندر سمجھ ہے، شعور ہے، لیکن اس کا اثر ہمیں نظر نہیں آتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی پاکی تو بیان کرتی ہے، تسبیح تو کر رہی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں. تمہارے سامنے ظاہر نہیں ہے، اس لیے تم سمجھ نہیں رہے. تو درخت کا ہر پتا اللہ کی تسبیح کرتا ہے، ہر گھاس اللہ کی تسبیح کرتی ہے، ہر پرندہ، ہر جانور اللہ کی تسبیح میں لگا ہوا ہے، ہر بے جان چیز اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے. آسمان بھی اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے، زمین بھی اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی. تو یہ ہدایت کا پہلا درجہ ہوتا ہے کہ انسان تو کیا اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو اس کی خلقت دی، اس کی پیدائش دی، اس کو بنایا، پیدا کیا، اور اس کے مناسب اللہ تعالیٰ نے اس کو رہنمائی کر دی کہ تجھے کس کام کے لیے پیدا کیا ہے. ہونٹ کو اللہ نے پیدا کیا ہے نا، تو ہونٹ کو پتا ہے کہ میرا کام کیا ہے. آنکھوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، آنکھوں کو شروع سے پتا ہے کہ میرا کام کیا ہے. وہ وہی کام کرتی ہے، دوسرا کام نہیں کرتی. کانوں کو اللہ تعالیٰ نے سننے کے لیے پیدا کیا ہے، تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ علم بھی رکھ دیا کہ تجھے صرف سننے کا کام کرنا ہے، اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں کر سکتا. ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہے، ہاتھ اس کام کو جانتے ہیں. تو جس چیز کو جس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے وہ اس کام میں لگا ہوا ہے. آگ کو اللہ نے پیدا کیا ہے جلانے کے لیے، تو وہ اپنے کام میں لگی ہے. پانی کو اللہ نے پیاس بجھانے کے لیے پیدا کیا ہوا ہے، زندگی کے لیے پیدا کیا ہوا ہے، وہ اس کام میں لگا. ہر چیز کو جس چیز کے لیے پیدا کیا ہے اس کے مناسب اللہ نے اس کا علم دے دیا کہ تجھے، اس کی رہنمائی کر دی اللہ نے کہ تجھے کس لیے پیدا کیا ہے. تو یہ تو اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بطخ کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو تیرنا شروع کر دیتا ہے، مرغی کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو چگنا شروع کر دیتا ہے، بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو گھاس میں منہ ڈالتا ہے، شیر کا بچہ ہوتا ہے تو گوشت میں منہ مارتا ہے. اس کو یہ علم کس نے دیا ہے کہ تیری یہ غذا ہے، تجھے تیری یہ خوراک ہے. بچے کو پیدا کیا، انسانی بچے کو، انسان اپنا دودھ پینا شروع کر دیتا ہے، اس کو کس نے سکھا دیا؟ حالانکہ ماں کے پیٹ میں بچہ جب تھا تو اس کی غذا دودھ نہیں تھی، اس کی غذا کچھ اور تھی، اور غذا کا راستہ بھی منہ سے نہیں تھا، وہ بھی ناف سے جڑا ہوا تھا، جس ناف سے کو کاٹ دیا جاتا ہے. تو اس کی تو غذا بھی اس رستے سے جا رہی تھی اور غذا بھی دوسری تھی. پھر جب پیدا ہوا تو رستہ بھی بدل گیا، غذا بھی بدل گئی. اس کو کس نے سکھایا کہ اب تیری غذا کا راستہ یہاں پر ہے اور تیرے غذا یہ ہے اور تجھے اس طریقے سے اپنی غذا لینی ہے؟ یہ ہے وہ پہلی ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی رہنمائی کی. پھر ہدایت اس سے آگے کی وہ ہوتی ہے دوسرا درجہ، یعنی یہ تو پہلی سیڑھی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کو دی. ہر مخلوق کو اللہ نے ہدایت دی ہے یہ والی کہ اس کو پتہ ہے میں کس لیے پیدا ہوا ہوں انسان کے سوا. پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دوسری ہدایت بھی ایک بھیجی. وہ ہدایت جو تھی انبیاء کے ذریعے سے بھیجی، وحی کی ہدایت، آسمانی کتابوں کی ہدایت، آسمانی تعلیمات. یہ وہ ہدایت کا دوسرا درجہ ہے کہ اس کو انسان اگر قبول کرتا ہے تو مسلمان ہو جاتا ہے، اور اگر قبول نہیں کرتا، نہیں مانتا تو کافر ٹھہرتا ہے. یہ ہدایت کا دوسرا درجہ. تو ہدایت کا پہلا درجہ تو ساری مخلوق کے لیے تھا کہ جس کو پیدا کیا اور اللہ نے اس کی رہنمائی کر دی، زندگی کیسے گزارنی، کھانا پینا کیسے، اور کس لیے پیدا کیا.
تو میں نے جیسے بتایا کہ مخلوقات جتنی بھی ہیں کچھ تو وہ ہیں جن کے اندر شعور، زندگی تو سب میں ہے، شعور بھی سب میں ہے، لیکن کسی کا شعور ہمیں نظر نہیں آتا، ان کو ہم بے جان کہتے ہیں۔ دوسری وہ مخلوقات ہیں جیسے انسان ہیں، جن ہیں، ان کے اندر اللہ نے زندگی رکھی، شعور رکھا، عقل بھی رکھی ہے، اور عقل کے بعد اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے نمبر کی ہدایت عطا فرمائی، یعنی وحی عطا فرمائی، کہ وحی کی تعلیم دی، نبیوں کی تعلیم، نبیوں کی ہدایت عطا فرمائی۔ اس درجے کو، ہدایت کے اس درجے کو ایمان بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر کی ہدایت، یعنی ہدایت اور زیادہ، پہلی ہدایت سے دوسری ہدایت پر آئے، دوسری ہدایت سے آگے تیسری قسم کی ہدایت کیا ہے؟ تیسری ہدایت وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو دیتے ہیں اور خاص متقی بندوں کو دیتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والوں کو، مومن ایمان رکھنے والوں کو، وہ تیسرے نمبر کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ وہ تیسرے نمبر کی ہدایت کیا ہے؟ کہ ایسے اسباب پیدا کر دینا، ایسا ماحول پیدا کر دینا کہ اس اسباب اور اس ماحول کی وجہ سے قرآن کے تعلیمات پر عمل کرنا آسان ہو جائے، اور آسانی سے انسان قرآن کی تعلیم پر عمل کرے، قرآن کی ہدایت پر، قرآن کی باتوں پر عمل کرے، اور گناہوں کو کرنا اس کے لیے مشکل نظر آئے اس کو، کہ گناہ کرنا بہت مشکل کام ہے، میں گناہ نہیں کر سکتا۔ یہ تیسرے نمبر کی ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ خاص مومن بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ اس کو ہم توفیق الہی بھی کہہ سکتے ہیں، کہ اللہ کی توفیق، کہ نیک عمل کی توفیق مل گئی، اور اس ہدایت میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ تیسرے نمبر کی ہدایت ہے کہ توفیق اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہتے ہیں انسان، جو جتنا زیادہ نیک عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ توفیق دیتے ہیں، اور زیادہ توفیق دیتے ہیں، اور زیادہ نیک عمل کی توفیق دیتے ہیں۔ تو یہ جو تیسری ہدایت ہے اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس ہدایت کو نبی بھی مانگتا رہتا ہے کہ یا اللہ مجھے اور زیادہ توفیق، اور زیادہ توفیق، اب کہ میں تیرا اور زیادہ شکر گزار بندہ بن جاؤں، میں تیرا اور زیادہ عبادت گزار بن جاؤں، میں تیرا اور زیادہ قریب ہو جاؤں۔ تو یہ جو تیسرے نمبر کی ہدایت ہے، یہ انبیاء، اولیاء، یہ سب اس تیسرے نمبر کی ہدایت میں اپنی محنت کرتے رہتے ہیں، عبادتیں کرتے رہتے ہیں، مجاہدے کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ توفیق دیتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہماری رستوں میں، ہم تک پہنچنے میں مجاہدہ کرتے رہتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں، ہم ان کو اور زیادہ ہدایتیں دیتے ہیں اپنے رستوں میں، کہ اس کے لیے ہدایت کو بڑھا دے۔ اسی لیے قرآن میں کہیں آتا ہے والذین اہتدوا زادہم ھدی، کہ جو لوگ ہدایت پر ہیں اللہ نے ان کی ہدایت کو بڑھا دیا، وہ لوگ جو ہدایت پر تھے اللہ نے ان کی ہدایت کو بڑھا دیا۔ تو ہدایت کو بڑھانے کا کیا مطلب ہے؟ کون سی ہدایت ہے جو بڑھتی ہے؟ یہ تیسرے نمبر والی ہدایت، جس کو ہم توفیق الہی کہتے ہیں، کہ اللہ کی توفیق سے نماز پڑھ لی، اللہ نے توفیق دی، یہ ہدایت ہے، یہ اہدنا الصراط المستقیم ہے، یہ ھدی للمتقین ہے، یہ وہ ہدایت ہے جس میں ہم اضافہ مانگتے رہتے ہیں اللہ سے کہ یا اللہ تو ہمیں اور زیادہ ہدایت ہے۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، حسبی اللہ